إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حاضرین گرامی قدر، آج کے خطاب کا موضوع ہے خدمت انسانیت. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے لوگو، میں نے کہا کہ اے لوگو تم سب کے سب ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پروردگار سے تم سارے لوگ ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو. کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم سب کا نگراں ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تمام لوگوں کو خطاب فرمایا اور رب کا لفظ استعمال کیا جو تمام لوگوں کے ذہن سے قریب ہے، جس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ کہا کہ تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. تو چونکہ سارے انسانوں کی بنیاد ایک نفس ہے، ایک جان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو اس لحاظ سے سارے انسان آپس میں آدم زاد ہیں، اور آدم زاد ہونے کی وجہ سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ تعلق ہے ہم سے انسانیت کا اور ہمارا انسانیت سے کہ سارے کے سارے انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، کسی بھی قریہ اور بستی میں رہتے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان وہ بولتے ہوں، کوئی بھی تہذیب ان کی ہو، کوئی بھی کلچر ان کا ہو، یہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، آپ کی اولاد ہیں. اس لحاظ سے ہم سارے انسان آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس تعلق کے حساب سے، اس تعلق کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس حیثیت سے تمام انسانوں کے حقوق متعین فرمائے. پھر جہاں پر حقوق بھائی کے ہیں، ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، بہن کے ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے وہ بھائی جو ہمارے دین پر نہیں ہیں، ہمارے مذہب پہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے بھی حقوق اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائے.
اور ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق کس طرح کا ہوگا، ہمارا ربط کس نوعیت کا ہوگا، ہم ان سے کس طرح کا سلوک کریں گے انسان ہونے کی حیثیت سے، آدم زاد ہونے کی حیثیت سے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ اور آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم سوال کرتے ہو، جس کے حوالے سے قسم کھاتے ہو، اللہ کے واسطے میں ایسا کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے میں آپ سے بات طلب کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میں آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، اللہ کے نام پہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ متحد ہو جائیے۔ لوگ انسان اللہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، پروردگار کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو کہا جس پروردگار کا حوالہ دے کر کے تم قسم کھاتے ہو، جس پروردگار کا حوالہ دے کر کے لوگوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، جس پروردگار کا حوالہ کر کے کسی خیر کا مطالبہ کرتے ہو، اس پروردگار سے ڈرو۔ والارحام، اور الگ سے فرمایا رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو، اور رشتہ داری اس کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اور اس رشتہ داری میں قرآن پاک نے نہ تو کفر کی قید ہے نہ اسلام کی قید ہے۔ اگر رشتہ ہے، چاہے باپ کافر ہو، ماں کافرہ ہو، کوئی اور شخص جو ہمارے رشتہ داری میں آتا ہے وہ کافر ہو، تو رشتے کے طور پہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے تعلق نبھانا ہے، اگرچہ وہ کافر ہو۔ یہاں تک کہ ماں کے بارے میں آیا ہوا ہے، باپ کے بارے میں وارد ہے کہ اگر ماں اور باپ کافر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ماں تو ہے ہی، باپ تو ہے ہی، تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس سے جو ایک تعلق نبھانا ہے اس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے شرک اور کفر کے علاوہ میں جو دیگر باتیں ہیں ان میں جو اس سے تعلق نبھانا ہے اس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانیت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی انسانیت کی خدمت کی، کہ وہ اسلام جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا فرمان یہ ہے، اور جس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو مسلمان ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن، اور جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کے ماننے والوں کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اور جس کے پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ جس کا عقیدہ، جس دین کا عقیدہ اور جس دین کا حکم اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح ہے کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے پیغمبر یہ شرک اتنا قابل نفرت ہے اور اتنا بدترین ہے اور اتنا خراب ہے کہ اگر آپ نے بھی یہ کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ وہ شرک اگر باپ میں ہے، وہ شرک اگر ماں میں ہے، وہ شرک اگر بھائی میں ہے، وہ شرک اگر بیٹے میں ہے، تو اسلام منع نہیں کرتا کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو اس نے سلوک کرنا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے جو سلوک کرنا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے جو سلوک کرنا ہے، اس سے بہتر نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ عقیدے کے اختلاف کے باوجود اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسلام نے اس کی تلقین کی ہے، انسانیت کی خدمت کی، اس سے بڑی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا چند پیکٹ گرا کر کے، آگ لگا کر کے، پھر آگ بجھا کر کے، کسی ملک کو تباہ کر کے اور اس کے بعد اس سے پیکٹ گرایا جاتے ہیں، کسی ملک کو برباد کر کے اس کے بعد آٹے کی بوریاں دی جاتی ہیں، کسی علاقے کو نیست و نابود کر کے اس کے بعد وہاں جا کر کے تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی منافقت نہیں ہے۔ اسلام علی الاعلان کہتا ہے کہ کفر میں ہم ساری دنیا سے الگ ہیں، کفر کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑائی کر لیں گے، کفر و شرک کے معاملے میں ہم ساری دنیا سے الگ اور سب سے بری ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بحیثیت انسان اگر پانی پلانے کی بات ہے، بحیثیت انسان اگر کھانا کھلانے کی بات ہے، بحیثیت انسان کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کی بات ہے، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں کپڑا پہنانے کے بعد اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی مورتے کے ساتھ فوٹو کھینچواؤ، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کو کپڑا پہنایا، بہت بہتر بات ہے، آپ جائیے، ہمارا آپ کا رشتہ یہیں تک ہے، مورتی میں ہمارا اور آپ کا رشتہ کچھ نہیں۔ اس چیز کی وجہ سے اس چیز کا فرق نہیں کرتے لوگ، اس لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام نے ڈیوائیڈ کیا ہے تمام چیزوں کو، فرق رکھا ہے ہر ایک چیز میں کہ کس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اسلام نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ اور اسلام نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو معزز پیدا کیا ہے۔ اور معزز بہت سارے معنوں میں ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسلام میں جو اسلام کے ارکان ہیں،
اسلام کے ان ارکان میں اگر غور کیجئے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے باب میں اسلام سے بڑھ کر کے کوئی اور آگے نہیں ہے۔ ارکان کیا ہیں؟ کلمہ کی شہادت دینا ہے، گواہی دینی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کل 5 ہیں۔ ان میں 2 باتوں کو درشایا گیا ہے، 2 باتوں کو، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ارکان ہیں اسلام کے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں غور کرنے کے بعد 2 بات نکلتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو اللہ سے تعلق اور ایک اللہ کی مخلوق سے تعلق، ایک خالق سے رابطہ، ایک مخلوق سے رابطہ۔ اسلام نے اپنے عقیدے میں، اپنی جڑ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان کا معاملہ اپنے خالق سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور انسان کا معاملہ اس کی مخلوق سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ خالق سے معاملہ اچھا کرنا ہے، شہادت، کلمہ شہادت کی گواہی دینی ہے۔ خالق سے معاملہ اچھا رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ خالق سے معاملہ اچھا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ خالق سے اچھا معاملہ کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ مخلوق سے اچھا معاملہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے، جو اسلام کے جو ارکان ہیں، انہی ارکان میں ہی انسانیت کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو گویا 2 باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ اس کے خالق سے اچھا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ خالق کی مخلوق سے اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پورا بیلنس کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ یہ قانونی مطالبہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں ایک قانونی مطالبہ ہے۔ قانونی مطالبے کی اپنی حدیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں جو اصل مطالبہ ہے وہ خرچ کا ہے۔ خرچ، اور خرچ میں جو جنرل خرچ ہے، جنرل خرچ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، عام انسانوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک مخصوص قسم کی کیٹیگری ہے، وہ ایک قانونی مطالبہ ہے۔ بہرحال اتنی بات کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتوں کا لحاظ کیا ہوا ہے، اس کا تعلق، اس کا ظاہرہ ارکان اسلام سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں سائل کے لیے اور محروم کے لیے متعین حق ہے۔ اس کو سمجھے آپ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ جو اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے مال میں لوگوں کا حق ہے۔ لوگوں کا حق کیسا ہے؟ 2 طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے خرچ کیا فلاں کے اوپر، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو خرچ کیا، میں نے زکوٰۃ نکالی، میں نے صدقہ دیا۔ اور پھر جس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک بلند ہونے کا نظریہ رکھنا، اور جس کو ملا ہے وہ لینے والا ہے، اس کا تصور رکھنا، یہ ایک دینے کی بات ہے۔ اسلام کے ہاں معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اسلام نے دینے کو تو کہا ہے، لیکن وہ دین داتا کا تصور نہیں ہے کہ فلاں بہت دین داتا ہے، بلکہ کیا وہ نیک لوگ کیا ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 لاکھ روپیہ دینے کے بعد کہا کہ اس میں سے 25,000 آپ کا ہے، اور باقی جو یا 50,000 آپ کا ہے یا 75,000 آپ کا ہے، 75,000 آپ کا ہے، اور یہ 25,000 جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے آپ کو۔ 1 لاکھ میں 75,000 آپ کا ہے اور 25,000 آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب اس شخص نے تقسیم کرنے کے لیے آپ کو دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ 75,000 بھی آپ کو دیا۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں تو بیوقوفی ہے۔ تو آپ کہاں دے رہے ہیں؟ وہ تو 1 لاکھ کسی نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے دینے کے لیے آپ کو 75,000 بھی دیا ہے، پھر 25,000 دوسروں کو بانٹنے کے لیے کہا ہے، تو آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ تو کسی اور نے دیا ہوا ہے۔ اب یہ 25,000 لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، متعین ہے، دیا ہوا ہے۔
آپ کچھ देनदाता नहीं हुए। यही हाल ज़कात का है, यही हाल सदक़े का है। दुकान आपकी चल पड़ी, दुकान में आपकी तरक्की हुई, सवाल यह है कि आपकी दुकान के साथ 4 दुकानें और खुली हुई थी, आपके अंदर क्या सुर्ख आपके पर लगे हुए थे कि अल्लाह ने आपकी दुकान को चला दिया? आपकी दुकान को अल्लाह ने चला दिया, आपके अंदर क्या सुर्ख आपके पर लगे हुए थे? आपने पढ़ाई भी नहीं की है, भिवंडी में भंगार वाले सेठ बहुत ज्यादा है, आपने पढ़ाई भी नहीं की है, आपकी कंपनी में, आपकी अगर बड़ी भंगार की कंपनी है, आपकी कंपनी में 3 इंजीनियर काम कर रहे हैं, 3 इंजीनियर को 45-45 हजार तनख्वाह आप दे रहे हैं, साइन करनी आपको नहीं आती, अंगूठा आप लगाते हैं और तनख्वाह 40 हजार की इंजीनियर को, जो अपडेट है, जो डिग्री होल्डर है, जिसने जो है इंजीनियरिंग में अच्छी डिग्री हासिल की है, वो आपके मातहत काम कर रहा है, 45-50 हजार तनख्वाह आप उसको दे रहे हैं। आपके पास उससे ज्यादा अकल नहीं है, आपके पास उससे ज्यादा इल्म नहीं है, आपके पास उससे ज्यादा डिग्री नहीं है, लेकिन पैसा अल्लाह ने आपको दे के रखा हुआ है। तो आप ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हमने कमाया है। सवाल यह है कि आपके बाजुओं से ज्यादा ताकत किसी दूसरे के बाजू में थी, आपके दिमाग से ज्यादा दिमाग रखने वाला कोई और है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, लेकिन वो ज्यादा नॉलेज रखने वाला देख रहे हैं कि आपसे कमजोर है, पैसे में, दौलत में आपसे कमजोर है। तो क्या पता चला इससे मेरे भाइयों, अल्लाह ने दिया हुआ है। तो वो नेक लोग क्या सोचते हैं कि हमको मिल गया अल्लाह की तरफ से। दुकान तो औरों ने भी खोली थी, कारोबार तो और ने, मेरे साथ वाले ने भी शुरू किया था, उसका कारोबार डूब गया। यहां लोग क्या फखरिया बयान करते, मौलाना साहब हमारा लड़का तो बहुत ब्रिलियंट है और ऐसे थोड़ी ये दौलत आई है। मौलाना साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, मैंने बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाया और हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत से पढ़ा, नेट निकाला, जेई निकाला, फला निकाला, आज इस मकाम पे है, बड़ी मेहनत से हुआ है। अरे हुजूर, आपके बच्चे के साथ और भी बच्चे पढ़ रहे थे और आपके बच्चे से ज्यादा तेज दिमाग वाला एक बच्चा और था, लेकिन ऐन पढ़ाई के मौके पर उसके बाप का इंतकाल हो गया, सारा ध्वस्त हो गया निजाम, और उसकी छोटी छोटी बहनें थी, उन बहनों की शादियों करने की पड़ गई, उसके छोटे भाई थे, उन छोटे भाइयों को सहारा देना पड़ गया। कुछ दिनों बाद मां भी चल बसी, उस भाई को, उस लड़के को अपने भाई और बहनों का मां भी बनना था, बाप भी बनना था। अब कैसी तालीम और कैसी पढ़ाई, अब वहां से उसको रुक करके कोई बिजनेस, कोई नौकरी करनी पड़ी। उसका दिमाग तो आपके बेटे से तेज था, लेकिन आपके बेटे के लिए अल्लाह ने माहौल दिया, आपको जिंदा रखा, आपकी बीवी को जिंदा रखा, आपके लिए माहौल मुयस्सर किया, आपके लिए हालात बनाए, आपके ताल्लुकात वाले ऐसे मिले, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आगे कर दिया। तो नेक लोग क्या सोचते, हक है ही नहीं मेरा, ये है ही नहीं मेरा, हक है, हक़्क़ुम मालूमुन मुतय्यन, हक है लिस्साइली, मांगने वाले के लिए और महरूम के लिए भी। महरूम कौन? जो मांगता नहीं है। महरूम कौन? जो मांगता नहीं है। आज देने के लिए हर आदमी ये सोचता है कि जेब से निकाल करके दूं, हाथ में दूं, क्योंकि इससे तसल्ली होती है और देने लेने वाला कम से कम जरा सा एहसान में आ जाता है, जरा सा कभी जेब में भी आ जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ही के लिए देना है तो देने का एक तरीका और भी है। ठेला लगाने वाला चचा 65 साल की उम्र है, वो क्यों केले का ठेला लगाएगा? जनरली ठीक है बात कुछ, लेकिन वो 65 साल की उम्र में घुटने के दर्द के साथ अगर वो केले का ठेला लगाता है, इसका मतलब वो मुस्तहिक है, लेकिन वो अपनी तिजारत कर रहा है। उसका केला लेने जाएंगे तो 4 बार भाव पूछेंगे, उसका केला लेने जाएंगे तो 4 बार भाव पूछेंगे। हम कहते हैं आप दिल में ये नियत करके उसका केला बगैर भाव किए ले लीजिए और 1 दर्जन ज्यादा ले लीजिए, 1 दर्जन केला किसी को गिफ्ट कर दीजिए। वो इज्जत के साथ अगर कमाना चाहता है तो आप उसको इज्जत के साथ दीजिए, जिल्लत के साथ देना क्यों चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप पता कर लीजिए, किसी मजदूर की मजदूरी बढ़ा दीजिए, उसको बोनस के नाम पे दे दीजिए, लेकिन हम बोनस के नाम पे उसको नहीं देंगे जब तक हम सदका के नाम से न दे दें, क्योंकि सदका के नाम से देने से हमारे नफ्स को तसल्ली होती है।
بونس کے نام پر دینے میں ہمارے نفس کو تسلی نہیں ہوتی ہے، صدقہ کے نام پر دینے میں ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس لیے ہم صدقہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ دینے کے بہت طریقے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کبھی پڑھا کہ کوئی بہت غیرت مند اور پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں دقت ہے، اب کیا کیا، پیسہ اپنا گرا دیا جان بوجھ کر کے، پیسہ جان بوجھ کے گرا دیا۔ اب جو گھر والا ہو دوڑ کے، اب آپ کا پیسہ نہیں، بالکل میرا پیسہ نہیں، میرے تو جتنے لوگ رکھے تھے وہ ہے میرے جیب میں، وہ ہے، اتنے ہی پیسہ میرے جیب میں تھا، دیکھیے ہمارا ہے ہی نہیں۔ ارے نہیں آپ کا نہیں، بالکل نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا غصہ بھی بنا کر کے، اب جب تھوڑا غصہ بنا کر کے ہو تو واپس ہو جائے گا بھئی، وہ تو ناراض بھی ہو رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں میں ایک بار کہہ دیا کہ میرا نہیں گرا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا گرا ہوا ہے۔ وہ پیسہ اس کو پہنچ گیا، وہ کیا کتنے دن پریشان ہوگا۔ کسی مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی وہ استعمال کریے، جب کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا، پہنچ گیا پیسہ۔ بہت طریقے ہیں۔ حق معلوم للسائل والمحروم، محرومین کے لیے حق ہوتا تھا ان کے ہاں، اور محروم وہی ہے جو کہہ نہ سکے، جو ظاہر نہ کر سکے، جو طلب نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف، نبی ہونے سے پہلے آپ کی حیثیت کیا تھی اور نبی ہونے کے وقت آپ کا تعارف کس طرح ہو رہا، وہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، روشنی اتری ہے، سارے زمانے میں سب سے افضل کر دیے گئے، آپ سائن کر کے دے دیا گیا کہ اس کائنات میں جب سے وجود میں آئی ہے اور جب تک اس میں سب سے افضل اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اعزاز آپ کو حرا کے غار میں ملا، اقرا بسم ربک کے نزول کے بعد، لیکن اللہ کے رسول جب قرآن کا نور اترا تو قرآن کا نور اتنا، اس میں اتنا فوکس تھا، اتنی لائٹنگ اس میں تھی اور اتنا وزنی تھا وہ کہ آپ تھرا گئے اور آپ کا سینہ اور آپ کا پورا وجود ہل گیا۔ پہلی مرتبہ جب قرآن آپ پہ اترا تو آپ کانپ اٹھے اور خوف بھی آیا آپ کو۔ تب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر محسوس ہوتا ہے، عجیب میری حالت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں میں جس حیثیت سے موجود تھے، جب اماں خدیجہ کے ذہن میں موجود تھے تو دوسروں کے ذہن میں کس طرح موجود رہے ہوں گے۔ تو اماں خدیجہ نے آپ کے بارے میں جو جملے کہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلا انٹروڈکشن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سماجی خدمتگار کی حیثیت سے ہوتا ہے کہ اپنی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کلا ہرگز نہیں، ابشر آپ جو ہے خوش رہیں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور دلیل اس بات کی ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، کمزوروں اور ضعیفوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور معدوم کو یعنی جو کمزور ہے اس کو کما کے دیتے ہیں۔ کما کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مزدوری کرنی پڑے، پسینہ بہانا پڑے، وہ کر کے آپ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ہے تب دیتے نہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کما کے لا کے پھر دیتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، حسب طاقت مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے کاموں میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو تو اس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی یہ صفات ہیں، ایسے صفات والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ زندگی ہی مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ بہتری کرنے میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رسول گرامی کی گزری ہے۔ یہ پہلا انٹروڈکشن رسول گرامی کا ایک سماجی خدمتگار کی حیثیت سے ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نبوت سے پہلے ہی آپ اس حیثیت سے معروف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اس طرح کے کاموں میں آگے رہا کرتے تھے۔ حلف الفضول جو ہے ایک معاہدہ تھا جس میں ظلم کے خلاف معاہدہ ہو رہا تھا کہ لوگوں پر کوئی ظلم، ایک آدمی اصل میں آیا اور جو ہے اس کا پیسہ جو ہے کسی نے ہڑپ کر لیا،
اس نے لاکھ کوشش کیا، ملا نہیں. تو جب نہیں ملا تو کعبہ میں آیا اور پھر اس نے اعلان کیا، زور سے آواز لگائی تو لوگوں میں بات پہنچ گئی. تو کچھ جو شریف لوگ تھے وہ جمع ہوئے کہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں کوئی آدمی آئے اور ہماری کتنی بدنامی ہوگی کہ ہمارے یہاں سے لٹ کے جائے. تو پھر لوگ جمع ہوئے، اس میں اللہ کے رسول بھی جمع ہوئے، لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول بھی آئے کہ ہاں لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. آج سماج میں کیا ہے، سماجی خدمت صرف یہی نہیں ہے پیسے دینا. بھئی سماجی خدمت خالی پیسے خرچ کرنا نہیں ہے. سماجی خدمت یہ بھی ہے کہ ایک بلڈنگ میں اگر 40 لوگ رہتے ہیں اور کوئی گنڈا گیری کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو باقی 39 لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آج سماج میں ایسا نہیں ہے. آج ظالم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ مظلوم کی مدد نہیں کرتے. حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 39 لوگوں کے صرف کھڑے ہو جانے سے ظلم رک جائے گا، لیکن نہیں ہو رہا ہے، ہونے دو. سماج اس طرح ٹوٹتا پھوٹتا ہے. تو سماجی خدمت صرف نوٹ سے نہیں ہوتی ہے، سماجی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں. میں نے جیسے کہ مثال دیا کہ ایک بلڈنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب شکایت لے کے آئے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس سے بھی ایک سماجی خدمت سمجھ میں آتی ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی ہے اور فلاں ہے، وہ مجھ کو ستاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، اپنا سامان نکالو اور راستے میں ڈال دو. تو گھر کا سامان اٹھایا اور راستے میں رکھ دیا کہ مطلب اب کہیں جانا ہے یہاں سے. اب لوگ گزرنے لگے، کیا ہوا فلاں؟ کچھ نہیں بھائی، اب فلاں مجھ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، اب سوچتا ہوں کہ کیسے. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، کون ایسا کیسے، کیوں کر رہے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آیا، پھر وہ بھی جمع. تیسرا آیا، پھر وہ آیا، ہاتھ پکڑا، کہا بھائی ایسا ہے، چل گھر میں تجھ کو کبھی کچھ کہنے والا نہیں ہوں. وہ سماج تھا، اس وقت کا وہ سماج تھا، اور ایسا ڈر تھا سماج کا. سماج کی ایسی حد بندی تھی کہ ایک آدمی دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو ملامت کر کے مار ڈالیں گے. یہاں تو ظالم کے 2-4 حمایتی 10-20 حمایتی مل جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ظالم طاقتور ہے تو اسی کے حمایتی لوگ ہو جاتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اللہ کے رسول نے کہا میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جس معاہدے میں حاضر ہوا تھا، کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کے کام کے لیے مجھے کوئی بھی بلائے تو میں جاؤں گا، اور اس طرح کے معاہدے میں، اس طرح کے کام میں شریک رہنا سرخ اونٹ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر مجھے لگے گا. یہ اللہ کے رسول نے کہا. بہت ساری صورتیں ہیں. اسلام نے کئی صورتوں کو واضح سے یتیموں کی خبر گیری کرنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کے طور پہ بیان کیا، کہا ہے جو دین کو، آخرت کو جھٹلانے والا ہے نا، یہ یتیم کو بھی دھتکارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، اور دونوں انگلیوں میں ذرا سا فاصلہ رکھا کہ مطلب ذرا سا فاصلہ خالی ہوگا. یتیموں، کھانا کپڑا پر بہت توجہ دیا گیا. کفارے جو ہے نا، کفارے، فلاں گناہ کا کفارہ، فلاں گناہ کا کفارہ، فلاں گناہ کا کفارہ، اس میں اتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اتنے مسکین کو کپڑا پہنانا ہے. تو کھانے اور کپڑے کی صورت میں بھی سماج کی خدمت ہوتی ہے، اس جانب بھی توجہ دی گئی ہے. اسی طریقے سے باقاعدہ قرآن پاک میں کھانے کی طرف اور کپڑے کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا ہے. بیوہ عورتیں ہیں یا جو بے شوہر کی عورتیں ہیں، ان کے حق میں ابھارا گیا ہے کہ ان کو خدمت کیا جائے. السائی علی الارملہ، کہ جو بیوہ ہے، جو بے شوہر ہے، بالمسکین، یا مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو. ایسے ہی بزرگ جو ہیں، بزرگوں کی خدمت کے بارے میں اسلام نے ابھارا ہے کہ جو بزرگ ہوں ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا بحیثیت مسلمان ہمارا واجب بنتا ہے. خاص طور پہ اگر بزرگ مسلم ہے تو اس کی عزت کرنا. اب آج ایک رواج ہے، مطلب بہت سارے بچے، بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے بزرگوں سے مذاق کرتے ہیں، یا جو زیادہ بزرگ ہو جاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی تلقین نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بات تلقین نہیں ہے کہ چچا ہیں تو ان کو اس طرح پکارنا ہے، ان کی اس طرح عزت کرنی ہے، ان کو ایسے لقب دینے ہیں. یعنی جب ہماری طرف سے وہ چیز جائے اور بزرگ کا لفظ خوبصورت طریقے سے زبان سے نکلے تو پھر بچے بھی وہی سیکھیں گے. کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ملتی ہے. تو یہ بھی ہمارے سماج میں ہے. تو میں نے کہا کہ خدمت صرف مال سے نہیں، ہاں مال ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن خدمت صرف مال سے نہیں ہے. راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. کسی سے مل لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. زبان سے کسی کو تسلی دے دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی سفارش کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا کام کروا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بھی سماجی خدمت ہے. کیونکہ سماجی خدمت کئی سطح پہ ہے. ایک انڈیویجول ہے، ایک انفرادی ہے،
اور ایک عمومی ہے، تو کئی طرح سے سماج کی خدمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، یہاں تو ہے کہ بھائی راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو، لیکن راستے ہی میں تکلیف دہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ کچڑا، کوڑا کرکٹ ہم لوگوں کے ہاں خاص طور پہ کہیں بھی ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعنت کرنے والی چیز سے بچو۔ کیا لعنت کرنے والی؟ کہا راستے میں باتھ روم کرنا، پیڑ کے سائے کے نیچے باتھ روم کرنا، چشمے کے پاس باتھ روم کرنا۔ ابھی جب یہ معاملہ تھا نہیں، اس سے کیا پتا چلا کہ اس میں بھی آداب ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے لوگوں کو کس طرح سے مطلب کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے کہ وہ نکل کے آئیں گے تو ان کی گندگی دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی ایک چیز، ایک مثال، کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کی صفائی دیکھنی ہے تو اس کا باتھ روم دیکھو، اگر وہ کیسا ہے۔ اب یہ ایک جس کو چھوٹی چیز ہم سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی، اس سے پورا ہمارا سمجھ میں آ جاتا ہے، پورا سمجھ ہی میں آ جاتا ہے بھائی۔ جس کا اندر اس طرح کا مسئلہ ہو، پھر پورا ٹوٹل سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم عام طور پہ ایسا ہوتا، عام طور پہ کہ بھائی سب کچھ ہوتا، پانی زائد ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جہاں راستے سے پتھر ہٹانا ہے تو راستے سے پتھر کون ہٹاتا؟ ہر کوئی اپنی گندگی دکھاتا، بھائی دیکھ کے جاؤ۔ اور یہ کتنی غلیظ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک انسان ہماری گندگی آ کے دیکھے۔ تو یہ دیکھیے کتنا تکلیف ہم اللہ کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ تو جس اسلام نے کہا کتے کو پانی پلا دیا اس پہ جنت ہو گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا جائے، راستے سے پتھر ہٹا دیا جائے، راستے میں پتھر ڈالنا ہے۔ قربانی کا موقع بھی گزرا ہوا ہے، میں نے تو اس پہ بہت گفتگو کی کہ قربانی کے موقع پر، جب یہ تو پہلا زمانہ بھی دیکھا ہے جب بہت ساری اجازتیں تھیں، کہیں بھی ذبح کیا ہوا ہوتا تھا، کہیں بھی اجڑی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، کہیں بھی گوشت کے ٹکڑے ڈالے ہوئے ہوتے تھے، مسلم محلوں میں ایک طرح کی ایک مخصوص قسم کی ہائی پروٹین سڑنے کی وجہ سے بدبو ہوا کرتی تھی۔ آپ بتائیے، ہم کھاتے ہیں جب ہم کو بدبو برداشت نہیں ہے، جو لوگ نہیں کھاتے تھے ان کو کس طرح کی بدبو ہوتی رہی ہوگی اس ایریے میں جہاں مسلمان رہتے تھے۔ پھر کوئی کہے گا نہیں، ٹھیک ہے وہ ایک تعصب والی بات ہے، کوئی کہے گا نہیں کہ بھی مسلمان رہیں گے یہاں گوشت کھائیں گے، گوشت کے ٹکڑے سڑیں گے، بدبو ہوگی تو ہم کو تکلیف ہوگی، ہوگا کہ نہیں؟ ایسا ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے میں کتنی بد احتیاطی۔ اسی شہر میں ایک بار ایسا حادثہ ہوا تھا کہ ایک جانور کا گلا کٹ گیا اور نوجوانوں نے مطلب اس کو گرانے میں ہنسی ہوا بہت کرتے تھے جب جانور لے کے آتے تھے، اسی ہوا میں ہاتھ کہیں ڈھیلا ہو گیا، جانور چھوٹ گیا، جانور دوڑتا رہا کافی دوری تک کٹے ہوئے گلے کے ساتھ۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے یہ؟ کیا جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا دیکھنے والوں کو مطلب اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ تو صفائی، ہماری قربانی کی قبولیت میں تو صفائی بھی داخل ہے، ہماری قربانی کی قبولیت میں چمڑا بھی داخل ہے۔ چمڑے کا ریٹ تو خراب ہوا گیا، جس دن جب چمڑے 1000-2000 کے بکتے تھے، اس وقت جو ہے چمڑے کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ مولانا صاحب لے کے جائیں گے، یہ جماعت لے کے جائے گی، مطلب جمع کرنے کے بعد میں چمڑا اگر نہیں اٹھایا اپنے عقیدے کے آدمی نے، دوسرے کے عقیدے والا لے کے جائے چلے گا، مگر ہم کو نہیں لے گا۔ ہوتا تھا ایسا۔ آپ تاخیر کر رہے ہیں، اگر اپنے عقیدے کا صحیح عقیدے والا نہیں آیا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو وہ چمڑا برے عقیدے والا لے کے چلے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمڑے کے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا کہ ہمارا ہے ہی نہیں، حالانکہ بکرا اور جانور کیا بغیر چمڑے کے خرید کے لائے تھے؟ مطلب گوشت ہی خالی قربانی میں شامل ہے، اس کا چمڑا قربانی میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ سماجی خدمت کے تعلق سے یہ ہم کس طرح کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہاں تو ایکسٹرا چھوڑیے، جس قربانی کے بارے میں ہم اس عقیدے سے لے کے آئے ہیں کہ اس کے کھر سے لے کے اس کے سیخ کے سرے میں جو بال ہیں وہاں تک اللہ کے دربار میں قبول ہونا ہے، اس کے چمڑے کے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا۔ اللہ کی مار ایسی ہوئی کہ سب ملیاں میٹھی ہو گیا، آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو یہ ہمارا تصور ہے سماجی خدمت کے بارے میں۔ دعوت دین بھی سماجی کی خدمت ہے، یعنی انسانیت کی جو خدمت ہے، دعوت دین بلکہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان بدلتے ہوئے حالات میں بھی کس قدر ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، کس قدر ممکن ہے، کس قدر اپنی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی ہم دین کی دعوت اگر زبان سے نہیں دے سکتے تو خاموشی سے کیسے دے سکتے ہیں؟
خاموشی سے، اپنے تعامل سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے طریقے سے کس طرح ہم دعوت دین پہنچائیں ہماری ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ اپنے انسان بھائی کو جہنم سے بچا لے جائیں۔ یہ انسانیت کی ایک بڑی خدمت ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھ لو، تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ویوہار ایسا کریں، اپنے اخلاق ایسے کریں کہ ایک بار وہ خود مجبور ہو جائے، میرے پاس نہیں آئے کوئی کتاب پڑھ کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ بھی انسانیت کی بڑی خدمت ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ اخلاص۔ طریقہ کیا ہوگا؟ اخلاص۔ اخلاص سب سے اہم ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج جو برکتیں نہیں ہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں جب کبھی چندے کی بات آتی ہے، کبھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کبھی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے، مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے، اور کوئی رفاہی کام، سوسائٹی کا معاملہ، تو مسئلے کیا آتے ہیں؟ فنڈ کا مسئلہ آتا ہے۔ اب فنڈ کا جب مسئلہ آتا ہے تو کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ فلاں سیٹ ہے، فلاں سیٹ ہے، فلاں سیٹ ہے، وہ لوگ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی یہ تصور رہے گا کام نہیں ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام نے کام کیسے کیا؟ صحابہ کرام نے سماج کو کیسے سنبھالا؟ صحابہ کرام انسانیت کے لیے مفید کیسے بنے؟ بھائی ان کے پاس تو کچھ چندے کا اعلان ہوا ہے تو کچھ صحابہ پاؤ کلو کھجور لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب پاؤ کلو کھجور دیکھ کر کے منافقین کہتے تھے کہ بھئی یہ ان کے کھجوروں کی اللہ کے ہاں کیا ضرورت، رسول کو ان کے ہے، رسول کے پاس لے کے جا رہے ہیں بیچارے لوگ، اعلان ہوا ہے رسول کی طرف سے اور لے کے جا رہے ہیں پاؤ کلو کھجور۔ کیا ضرورت ہے ان کے کھجور کی اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں کو، غریبوں کے کھجوروں کو سامان کے ڈھیر پہ پھیلا دیا کہ یہ کالی کھجوریں نہیں ہیں، یہ ان کے دلوں کے جلتے دیے ہیں جن سے اسلام کا جغرافیہ روشن ہوا ہے، اور انہی کھجوروں کی برکت سے ایک کلمہ ہم تک آیا ہے۔ یہ ساری انسانیت کی جو خدمت ہوئی ہے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے سکوں، جس کو چمنی، جس کو آنا کہتے ہیں، وہ آنا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، بھئی کیسے خرچ کیا تھا؟ بڑی پوری نیت سے۔ وہ آنا خرچ کرنے میں ان کی نیت یہ تھی کہ میرے آنا سے ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ نیتیں جو تھیں، ایک آنا کے پیچھے، ایک سکے کے پیچھے 1 کروڑ کی نیت، اسی نیت کی وجہ سے کام بنا۔ میرے بھائی کروڑ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ایک مثال آپ کو دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کی تنخواہ 20,000 روپے ہے اور 20,000 کا خرچ ہے، کہیں سے کچھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار گوشت کھاتا ہے، ہفتے میں 1 بار ایسا ہوتا ہے، 10 دن میں ایسا ہوتا ہے، کپڑے نارمل ہیں، اسکول نارمل ہے، ساری چیز نارمل ہے، کرایہ دینا ہے، 20,000 تنخواہ ہے، کہیں کچھ ایڈجسٹ نہیں ہے۔ اب اس آدمی کو جذبہ ہے خرچ کرنے کا، اور ہر ایک کو یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسی سے کام ہوگا۔ جذبہ میں ہے خرچ کرنے کا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 1 کلو گوشت لاتا ہے، تو اب اس کے دل میں ہے کہ بھئی خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ بھئی گوشت مجھے آج 800 گرام چاہیے۔ وہ 800 گرام گوشت ملا، تو جو 1 کلو گوشت تھے وہ روپیہ بچانا، اب اس نے اس کو سائڈ کر دیا، کہا اب یہ جو ہے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اس طریقے سے اس نے خرچ کیا۔ تو یہ جو دل کے ارادے ہیں، اگر اسی طریقے سے 70% کے ارادے بن جائیں تو پھر بڑے سے بڑا کام ہو جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے، آج یہ جو مدرسے بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آج علماء دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے کیسے ہوا ہے کام؟ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے اسکول چلتے تھے، اور ہمارے بزرگوں کو، خاص طور پہ یو پی کے بزرگوں کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ بھئی یہ جہاں جاتے ہیں مسجد لے کے جاتے ہیں، مدرسہ لے کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں یہ تو مسجد اور مدرسہ یہ لے کے جاتے ہیں۔ مہاراشٹرا میں یہ جو باہر کے لوگ آئے، یہاں پہ بطور خاص مختلف علاقوں کے علاوہ ان علاقوں سے آنے والوں کی برکت ہے کہ آئے تو یہاں قوت پہنچی الحمدللہ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ کھانا بنانے کے لیے چاول نکالا ہوا ہے، اب چاول تو معلوم ہے کہ کتنا لگے گا، چاول زیادہ نہیں نکالتے تھے۔ 1 کلو اگر روزانہ کا خرچ ہے، صبح کے کھانے میں اگر 1 کلو چاول بننے ہیں تو اس 1 کلو میں سے 1 مٹھی نکال کے ڈال دی جاتی تھی سائڈ میں۔ اس طریقے سے پورے مہینے میں بڑی بڑی 30 مٹھیاں ہو جاتی تھیں، اور 30 مٹھیاں کم سے کم 1 کلو ہو جائے گا، 1 کلو۔ اب اگر گاؤں میں 25 گھر ہیں تو کم سے کم، اور 1 نہیں 2 مٹھی، 2 ٹائم کھانا بنتا ہے تو 2 مٹھی، تو اس طریقے سے ہر گھر سے 2 کلو چاول۔ اب اگر 30 گھر ہیں تو ایک گاؤں سے مہینے میں کتنے چاول نکلے بھائی؟ 60 کلو چاول نکلے۔ اب وہ 60 کلو کہاں جاتا تھا؟ مدرسے میں جاتا تھا، اور ہفتے میں 4 آنا لے کر کے جانا ہوتا تھا، 4 آنا۔ اب 4 آنا ہر کسی کو پاس ہوتا تھا، 4 آنا ہر غریب آدمی بھی دیتا تھا۔ اب وہ 4 آنا ہر بچہ دیتا تھا، تو وہ 4 آنا ملتا تھا۔
اس سے مدرسے کا خرچ نکلتا تھا اور اس سے بڑے بڑے کام ہوئے. اسی 4 آنے اور اسی 1 مٹھی چاول کتنی ہے بھائی؟ 1 مٹھی ہے. پیسہ کتنا ہے؟ 4 آنا ہے. کام کتنے ہوئے؟ بڑے ہوئے. صحابہ کرام نے 1 دانہ کھجور خرچ کیا, 2 دانہ کھجور. کام کتنے ہوئے؟ اسلام مدینے سے نکلا انڈونیشیا تک پہنچا, اسلام مدینے سے نکلا ہندوستان تک پہنچا. آج میں اور آپ اگر وہ 1 عدد کھجور اور 1 عدد اگر وہ کھجور نہ ہوتی تو آج ہم کہیں ایسے کر رہے ہوتے بیٹھ کر کے. لیکن ان کے 1 پیس 1 عدد جو کھجور ایسے کھا کر کے ہم پھینک دیتے ہیں, وہ 1-2 عدد کھجوروں کے پیچھے باغوں والی جو نیت تھی, 1 سکے کے پیچھے کروڑوں والی جو نیت تھی اور اخلاص تھا, اسی برکت سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو, ہمارے صحابہ کے آدھے مد خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہی وہ ٹمپریچر تھا جذبے کا جس کی بنیاد پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. آخر میں بات خرچ کرتا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ میرا خرچ کیوں کروں. ایک شبہ میں دور کر دیتا ہوں, پیسہ میرا ہے خرچ کیوں کروں. دیکھیے, میں ایسے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دکان آپ کی ہے, تجارت آپ کی ہے, کلینک آپ کی ہے اور آپ پیسہ کما رہے ہیں اور آپ خرچ کیوں کریں. اس لیے خرچ کریں کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں اور سماج کو آپ نہیں, تو آپ سماج سے لیجئے بھی مت, سماج سے مت لیجئے. آپ اپنی کلینک کسی پہاڑی پہ جا کے کھولیے. اپنی کلینک کہاں کھولیے بھائی؟ کسی پہاڑی پہ جا کے کھولیے. آپ اپنے بچوں کو اسی پہاڑی پر پڑھائیے, آپ اپنا گھر اسی پہاڑی پہ بنائیے. گھر آپ نے سوسائٹی میں کیوں بنایا ہے؟ سماج سے فائدہ لینا ہے آپ کو نا, کیونکہ سماج آپ کو سیکورٹی دے رہا ہے, سماج کی وجہ سے آپ کو سیکورٹی مل رہی ہے. جہاں سماج بنتا ہے وہاں اسکول کھل جاتا ہے, سماج کا فائدہ اسکول کی صورت میں آپ نے لیا. جہاں سماج بنتا ہے وہاں ہسپتال بن جاتا ہے, ہسپتال کا فائدہ آپ نے سماج سے لیا. سیکورٹی کا فائدہ آپ نے سماج سے لیا, رہن سہن کا فائدہ آپ نے سماج سے لیا, مارکیٹ اور بازار کا فائدہ آپ نے سماج سے لیا, خریدار آپ کے پاس آ رہے ہیں سماج کے لوگ ہیں, تو فائدہ تو پورا آپ سماج سے لے رہے ہیں. سماج کو ریٹرن جب دینا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک شبہ جو ہے, اور خرچ ہر کوئی کرے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگرچہ 1 کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہو, 1 کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہو, تب انسانیت کی خدمت ہو پائے گی, تب سماج کی خدمت ہو پائے گی. اور اگر تصور میں ہمارے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بڑا سیٹ یہ کام کر دے گا تب ہو جائے گا, تو کام نہیں ہونے والا, کام نہیں ہونے والا. ایک چھوٹی سی مثال ہم نے ابھی ایک جگہ دیکھی ہے. ایک جو ہے مدرسہ ہے, وہاں پہ بچوں ہی کو کہہ دیا گیا کہ بھی آپ گھر سے خرچ پاتے ہیں اور وہی سب جمعہ پڑھنے والے, تو آپ گھر سے جب خرچ پاتے ہیں تو اسی گھر کے خرچ میں سے جو آپ دے سکیں ہفتے میں وہی دیجیے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس مسجد کے بنیادی خرچ انہی بچوں کے پیسے سے پورے ہو جاتے ہیں. وہی تھوڑا تھوڑا والا, وہی 1-2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ یہ والا خرچ. اب 400 بچے اگر ہیں اور اگر 1-1 روپیہ خرچ کریں گے, کسی مدرسے میں اگر 400 بچے ہیں, 1-1 روپیہ ڈالیں گے تو کتنا ہو جائے گا بھائی؟ 400, 12 چوک 48, 5000 روپے ہو گئے. 5000 میں جو چھوٹی ضرورت ایک مسجد کی ہے پوری ہو جائے گی آرام سے. تو یہ برکت ہوتی ہے. تو سماجی خدمت, انسانیت کی خدمت ہمارے اسلام کا حصہ ہے, اس کی اپنی شرطیں ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو, سارے انسانیت کے لیے مفید بنائے, سارے لوگوں کے لیے مفید بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.